السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 8 ملمہ کے تعارف اور تصانیف اور مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ملمہ تعارف۔ باجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام ڈاکٹر تحور علی خان تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کی بہت سے علاقوں میں تعیناتی رہی۔ اس بنا پر ہاجرہ کی تعلیم بھی مختلف اسکولوں میں ہوتی رہی۔ والد کی اچانک موت سے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گھر کے ادبی اور علمی ماحول نے آپ کو بہت کچھ سکھایا۔ 1947 میں ہاجرہ مسرور اپنے خاندان کے ہمراہ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان سے ہوئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے افسانے زیادہ تر عورتوں کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی اور نے لکھے ہوں۔ ہاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئیں اور کراچی میں ہی دفن ہوئیں۔ تصانیف۔ ہاجرہ مسرور کے مشہور افسانوی مجموعوں میں اندھیرے اجالے، ہائے اللہ، چرکے، چوری چھپے اور تیسری منزل وغیرہ شامل ہیں۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کے افسانوں کا کلیات 1991 میں سب افسانے میرے کے نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ سبق ملمہ سب افسانے میرے سے ماخوذ ہے۔ آئیے اس سبق کے الفاظ معنی دہراتے ہیں۔ اکتا جانا، بیزار ہونا، اکاد کا، اکا دکا، کوئی کوئی، بے مائگی، کمتری، دھندلی جو واضح اور صاف نہ ہو، دل بیٹھنا، دل گھبرانا، رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، کالی کلوٹی، نہایت سیاہ، کالے رنگ کی، کثیف، گندی، متعجب، انوکھی، عجیب، نیم تاریک، کم روشن، نفیس، عمدہ، امیر زادہ، امیر کا بیٹا، امیر کبیر، بہت زیادہ امیر، آزاد خیال، آزاد منش، بکو مت، بکواس نہ کرو، پیشانی، ماتھا، جھنجھلانا، غصے میں آنا، ناراض ہونا، چرمی، چمڑے کا بنا ہوا، چبھتی ہوئی نظر ڈالنا، نظریں گاڑ دینا، سناٹے میں آ جانا، خاموش ہو جانا، کرارے، سخت، کاہے، کس لیے، گرا، گانٹھ، لرزنا، کانپنا، مٹا ہوا، بدحال، مجوری، معاوضہ، مزدوری، ہونٹ لٹک گئے، خاموش ہو گئے۔ آئیے اس سبق کا خلاصہ دہراتے ہیں۔ ایک لڑکی رات کے 11:30 بجے ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔
گاڑی کے آنے سے 15 منٹ پہلے بھی ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ اس نے کلی سے ٹکٹ گھر کی بابت دریافت کیا تو جواب ملا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ کلی نے وہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس نے سوچا کہ اس کے ریشمی برقعے، خوبصورت چہرے اور عمدہ سامان کی کلی کی نظر میں کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے۔ کلی نے جب سامان رکھنے کے لیے کہا تو غصے سے بولی، میں ادھر نہیں بیٹھوں گی۔ اندھیرے میں سڑک پر بوٹوں کی آواز کے ساتھ اسے ایک سایہ نظر آیا۔ اسٹیشن کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھاری اوور کوٹ پہنے اس طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی کہ وہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان نے اسے دیکھا اور ٹائی کی گرہ کستا ہوا ٹکٹ گھر کے پیچھے چلا گیا۔ کلی نے وہاں سامان رکھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے پھر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس نے کلی سے کہا کہ تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جانے؟ لڑکی بے چینی سے ٹہلنے لگی اور انٹر اور سیکنڈ کلاس ٹکٹ کے بارے میں سوچنے لگی۔ دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو امی جان نے خیال ظاہر کیا کہ انہوں نے بھائی کے مرنے پر بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا خیال رکھا ہے تو کیوں نہ کوئی انہیں دیکھنے چلا جائے۔ وہ یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ ماں نے جمع پونجی سے 3 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ عقیل لڑکا ہے، اس سے ساتھ لے جائے، مگر اس نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ اور رضیہ بڑے گھر کی لڑکیاں بھی تو تنہا سفر کرتی ہیں۔ غرض ماں کے ساتھ گھنٹوں بحث مباحثہ کے بعد عقیل کے پہرے سے جان چھوٹی۔ کلی نے لڑکی کو ٹکٹ گھر کے کھلنے کے بارے میں بتایا تو وہ ٹکٹ لینے کے لیے چل پڑی، مگر یہ فکر رہی کہ کہیں اسے وہ لڑکا 3rd کلاس ٹکٹ خریدتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ پھر اسے اطمینان ہوا کہ وہ نظر نہیں آیا۔ گاڑی پہنچی اور لڑکی ویٹنگ روم سے نکلی تو اسے وہی نوجوان نظر آیا جو سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ 1st 2nd انٹر زنانہ انٹر کا پڑھ کر وہ بلا سوچے سمجھے اس میں داخل ہو گئی۔ کلی سے سامان رکھوایا اور اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی اٹھنی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ لڑکی اطمینان سے اٹھی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی تو لڑکی اس خیال سے کانپ اٹھی کہ اگر اس کا ٹکٹ چیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس ملمہ کا کیا فائدہ جو معمولی رگڑ سے اتر جائے؟ آسمان پر صبح کی روشنی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ اب لڑکی منزل مقصود کے قریب تھی۔ اتفاق تھا کہ لڑکے کو بھی وہیں اترنا تھا جہاں وہ اتری تھی۔ وہ نوجوان سے قبل گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچی تو نوجوان اسے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ لڑکی کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ لگ رہا تھا۔ آخر کار اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اسے ٹکٹ دینا پڑا۔ وہ نہایت بوجھل ہو کر باہر نکلی۔ اب اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ شاید اس کی نگاہوں میں اب اس کا کوئی درجہ نہ تھا۔ اس احساس سے وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا نے گرمجوشی سے استقبال کیا مگر وہ بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ بہت اصرار پر چائے پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ چچا زاد بہن پیچھے سے آئی اور اس کے برقعے کی تعریف کرنے لگی۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سفر کے تمام واقعات رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنا خیال ہٹانے کی غرض سے پڑوسن کے گھر جھانکا۔ گوبر سے لتے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر تہہ بند باندھے اوندھا پڑا کوئی شخص دھوپ لے رہا تھا۔ سرہانے بیڑی کا بنڈل اور ماچس رکھی تھی۔
घास फूस के छप्पर में एक औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। लेटे हुए उस शख्स ने करवट ली तो लड़की का दिल धड़कते धड़कते थक गया। वही स्टेशन का अमीरजादा था। दोनों की नज़रें मिली तो नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में खूंटी पर ओवरकोट झूल रहा था। लड़की ने चचाजाद बहन से पड़ोसी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि एक बेवा और उसका लड़का रहते हैं। लड़का शहर में पढ़ता है और खातून हमारे यहाँ के सारे कपड़े सीती है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।